بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 159 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق والمراد بالفاعل سے لے کر حالا عن المضاف الیہ تک پڑھیں گے۔ والمراد بالفاعل او المفعول، فاعل یا مفعول سے مراد اعم من ان یکون حقیقتا او حکما، عام ہے چاہے حقیقتا ہو یا حکما ہو۔ فیدخل فیہ الحال عن المفعول معہ، تو داخل ہو جائے گا اس میں وہ حال جو مفعول معہ سے ہو، لکونہ فی معنی الفاعل او المفعول بہ، فاعل یا مفعول بہ کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔ وقضا عن المفعول المطلق، اور اسی طرح وہ حال جو مفعول مطلق سے حال ہو وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ مثل ضربت الضرب شدیدا، فإنه بمعنى احدثت الضرب شدیدا، یہ احدثت الضرب شدیدا کے معنی میں ہے۔ وقضا يدخل فيه الحال عن المضاف الیہ، اور اسی طرح داخل ہو جائے گا وہ حال جو مضاف الیہ سے حال ہو۔ کما اذا كان المضاف فاعلا او مفعولا، جیسے کہ جب مضاف فاعل یا مفعول ہو، یصح حذفہ، تو اس کو حذف کرنا درست ہے۔ وقیام المضاف الیہ مقامہ ہو، اور مضاف الیہ کو کھڑا کرنا اس کی جگہ پر درست ہے۔ فکأنہ الفاعل او المفعول بہ، گویا کہ وہ فاعل ہے یا مفعول بہ ہے۔ نحو ملت ابراہیم حنیفہ۔ وَأَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اور دوسری مثال أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ہے۔ فَإِنَّهُ يَصِحُ أَن تَقُولَ، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ آپ یہ کہیں بل نتبع ابراہیم، بل نتبع ابراہیم کہیں مقام بل نتبع ملت ابراہیم، بل نتبع ملت ابراہیم کے بجائے بل نتبع ابراہیم کہیں۔ أن يأكل أخاه مقام أن يأكل لحم أخيه، اور یہ بھی درست ہے کہ أن يأكل لحم أخيه کے بجائے آپ کہیں أن يأكل أخاه۔ او کان المضاف فاعلا او مفعولا، یا مضاف فاعل ہو یا مفعول ہو، وہو جزء المضاف الیہ، اور وہ مضاف الیہ کا جز ہو۔ فکأن الحال عن المضاف الیہ هو الحال عن المضاف، گویا کہ جو مضاف الیہ سے حال ہیں وہ مضاف سے حال ہیں۔ وَإِن لَمْ يَصِحَّ قِيَامُهُ مَقَامَهُ، اگرچہ اس کی جگہ پر اس کو کڑا کرنا درست نہیں ہے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین۔ فقولہ مصبحین، مصبحین کا جو قول ہے حال من ہؤلاء، یہ ہؤلاء سے حال ہے، باعتبار ان دابر المضاف الیہ جزءہ، کہ جو دابر ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، جزءہ اس کا جز ہے، اس اعتبار سے۔ فإن دابر الشیء اصلہ، کیونکہ کسی چیز کا دابر جو ہے اس کا اصل ہوتا ہے۔ والدابر مفعول ما لم يسمى فاعلہ، اور الدابر جو ہے یہ مفعول ما لم يسمى فاعلہ ہے، باعتبار الضمیر المستقن فی المقطوع، ضمیر مستتر کے اعتبار سے مقطوع میں ضمیر مستتر ہے۔ فکأنہ حال عن مفعول ما لم يسمى فاعلہ، تو گویا کہ یہ حال ہے مفعول ما لم يسمى فاعلہ سے۔ ولو قرئ تبین علی صیغۃ الماضی المعلوم من باب التفاعل، اگر تبینہ پڑھا جائے باب تفاعل سے ماضی معلوم کے صیغے پر، او یبین علی صیغۃ المضارع المجہول من باب التفعیل، یا یبین پڑھا جائے باب تفعیل سے مضارع مجہول کے صیغے پر، وجعل الجار والمجرور متعلقا به، اور جار مجرور کو متعلق کیا جائے اس کے ساتھ، لا بالمفعول، نہ کہ المفعول کے ساتھ، داخل فیہ الحال من المفعول معہ او المفعول المطلق، تو داخل ہو جائے گا مفعول معہ یا مفعول مطلق سے حال بھی، من غیر حاجت الی تعمیم الفاعل او المفعول، فاعل یا مفعول کی تعمیم کی طرف حاجت کے بغیر، الا لدخول ما وقع حالا عن المضاف الیہ، مگر تعمیم کی ضرورت پیش آئے گی اس کو داخل کرنے کے لیے جو مضاف الیہ سے حال واقع ہو رہا ہو۔ والمراد بالفاعل او المفعول اعم من ان یکون حقیقتا او حکما، یہاں سے شارح علامہ جامی رحمہ اللہ فاعل اور مفعول میں تعمیم کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ ماقبل میں ہم نے کہا تھا کہ حال وہ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے۔ اب فاعل اور مفعول میں تعمیم ہے، تو وہ تعمیم علامہ جامی رحمہ اللہ بتلا رہے ہیں۔
کہ اس میں تعمیم ہے کہ وہ فاعل اور مفعول بہ حقیقتاً فاعل اور مفعول بہ ہو، یا حکماً فاعل اور مفعول بہ ہو۔ حقیقتاً فاعل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، اور مفعول بہ وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، اور مفعول معہ حکماً فاعل ہوتا ہے یا حکماً مفعول ہوتا ہے۔ لہذا حال کی تعریف میں وہ حال بھی داخل ہو جائے گا جو مفعول معہ سے حال ہے، جیسے جئت وزیدن راکبن، آیا میں اور زید اس حال میں کہ زید سوار تھا۔ اب راکبن زید سے حال ہے اور زید مفعول معہ ہے۔ یہ مثال ہے کہ جب مفعول معہ فاعل کے معنی میں ہو، کیونکہ زید صدور فعل میں فاعل کے مصاحب ہیں، اور کفا کا وزیدن درہمن راکبن، کافی ہے تجھے اور زید کو درہم، اس حال میں کہ وہ سوار ہوں۔ یہاں پر راکبن زید سے حال واقع ہو رہا ہے، اور جو مفعول معہ ہے حکماً مفعول ہے، کیونکہ وہ وقوع فعل میں مفعول کے مصاحب ہیں، تو معلوم ہوا کہ حال مفعول معہ سے بھی واقع ہو سکتا ہے۔ والمراد بالفاعل او المفعول، فاعل یا مفعول سے مراد اعم من ان یکون حقیقتاً او حکماً، عام ہے کہ چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ فیدخل فیہ الحال عن المفعول معہ، تو داخل ہو جائے گا اس میں وہ حال جو مفعول معہ سے ہو، لکونہ فی معنی الفاعل او المفعول بہ، مفعول معہ کا فاعل کے یا مفعول کے معنی میں ہونے کی وجہ سے، مفعول بہ کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔ وَقَذَا عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ مِثْلُ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ شَدِيدًا، یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ مفعول معہ کی طرح مفعول مطلق سے بھی حال واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ مفعول مطلق اگرچہ مفعول مطلق ہیں لیکن حکماً یہ مفعول بھی ہیں، جیسے ضربت الضرب شدیداً، اس میں جو شدیداً ہے یہ الضرب سے حال واقع ہو رہا ہے۔ ضرب اگرچہ ضربتو سے مفعول مطلق ہیں لیکن یہ حکم میں مفعول بھی کے ہیں، کیونکہ اس کا معنی ہے احدثت الضرب شدیداً، لیکن مفعول مطلق سے حال واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفعول مطلق معرفہ ہوں، کیونکہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، اس لیے شارح نے مثال میں ضربت الضرب شدیداً کہا ہے، ضربت ضربا شدیداً نہیں کہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حال مفعول معہ اور مفعول مطلق دونوں سے واقع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حکماً فاعل یا مفعول ہے۔ وَقَذَا عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ، اور اسی طرح حال واقع ہو سکتا ہے مفعول مطلق سے بھی، مثل ضربت الضرب شدیداً فإنه بمعنى احدثت الضرب شدیداً کے معنی میں ہے۔ وَقَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَالُ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، یہاں شارح وقضا سے تعمیم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کلام کے اندر مضاف اور مضاف الیہ ہو، اور مضاف فاعل یا مفعول ہو، اور اس مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھ سکتے ہوں، تو اس مضاف الیہ سے حال واقع ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ مضاف الیہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، لیکن مضاف الیہ کا مضاف فاعل یا مفعول ہے۔ اب جب حال مضاف الیہ ہوگا تو ظاہراً وہ حال مضاف الیہ سے ہے، مگر حقیقتاً وہ حال مضاف سے ہیں جو کہ فاعل یا مفعول ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ابراہیم کی ملت کی، اس حال میں کہ وہ ابراہیم حنیف تھا۔ اب حنیفن جو ہیں یہ ابراہیم سے حال واقع ہو رہا ہے، اور ابراہیم جو ہیں لفظ ملت کا مضاف الیہ ہیں، اور ملت جو ہیں یہ نتبعو کے لیے مفعول بھی ہے۔ اب ایسا کر سکتے ہیں کہ مضاف کو ہٹا کر، یعنی لفظ ملتا کو ہٹا کر ابراہیم کو مفعول بھی بنا دیں، تو معنی پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ بل نتبعو، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ابراہیم کی، حنیفہ کہ وہ حنیف ہیں۔ اور دوسری مثال ان یاکل لحم اخیہ میتن، یاکل کا جو مفعول ہے وہ لحم اخیہ ہیں، اور میتن یہ حال ہے اخیہ سے۔ اب لحمہ کو ہٹا کر، لفظ لحمہ کو
اخیہ کے بجائے اخاہ کو مفعول بھی بنا دو تو پھر بھی معنی ٹھیک بنے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اور مضاف مفعول ہیں تو گویا مضاف الیہ بھی مفعول ہے، اسی وجہ سے اس مخصوص نوعیت کے مضاف الیہ سے حال واقع ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مخصوص مضاف الیہ حکماً فاعل یا مفعول بھی ہے، لہذا اس سے حال واقع ہو سکتا ہے۔ وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَالُ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اور اسی طرح داخل ہو جائے گا اس میں حال عن المضاف الیہ، یعنی جو حال مضاف الیہ سے ہو، کما اذا کان المضاف فاعلا او مفعولا، جس طرح کہ مضاف جو ہیں جب فاعل ہو یا مفعول ہو یصح حذفہ تو اس کو حذف کرنا درست ہے، وقیام المضاف الیہ مقامہ، اور مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر کھڑا کرنا درست ہے، فکأنہ الفاعل او المفعول به، گویا کہ یعنی مضاف الیہ جو ہیں وہ فاعل ہیں یا مفعول به ہیں۔ نحو بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، وَأَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ دوسری مثال ہیں، فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَن تَقُولَ بَلْ نَتَّبِعُ إِبْرَاهِيمَ مَقَامَ بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کہیں بل نتبع ملت ابراہیم کے بجائے بل نتبع ابراہیم کہیں۔ ان یأکل اخاہ مقام ان یأکل لحم اخیہ، کہ ان یأکل لحم اخیہ کی جگہ پر آپ کہیں ان یأکل اخاہ تو یہ درست ہے۔ او کان المضاف فاعلا او مفعولا وهو جزء المضاف الیہ فکأن الحال عن المضاف الیہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اس میں جو مصبحین ہیں یہ ہؤلاء سے حال ہے جو کہ دابر کا مضاف الیہ ہے، اور دابر نہ تو فاعل ہے اور نہ مفعول بھی ہے بلکہ وہ تو ان کا اسم ہے، اور مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا بھی درست نہیں ہے، تو حال بننے کی شرط نہیں پائی گئی، حالانکہ مصبحین ہؤلاء سے حال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں جو دابر ہیں یہ نائب فاعل حکمی ہے، اس لیے کہ یہ مقطوع کی ضمیر کا مرجع ہے اور وہ ضمیر نائب فاعل ہے، پس جو حکم راجع کا ہے وہی مرجع کا ہوگا، لہٰذا دابر بھی حکماً نائب فاعل ہوگا۔ باقی رہا یہ سوال کہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا درست نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب مضاف فاعل یا مفعول بھی ہو اور وہ مضاف الیہ کا جز بھی ہو تو اس وقت مضاف الیہ سے حال بنانا صحیح ہوتا ہے، اگرچہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح نہ ہو، اس لیے کہ جب مضاف فاعل یا مفعول بھی ہو اور وہ مضاف الیہ کا جز ہو تو مضاف الیہ سے حال بنانا گویا مضاف سے حال بنانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے قول ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین میں مصبحین ہؤلاء سے اسی اعتبار سے حال ہے، اس لیے کہ دابر مضاف ہے ہؤلاء کی طرف اور دابر ہؤلاء کا جز بھی ہے، کیونکہ دابر کا معنی ہے اصل اور جڑ، اور شیء کی جڑ اس شیء کا جز ہوتی ہے۔ او کان المضاف فاعلا او مفعولا، کہ مضاف فاعل ہو یا تو مضاف فاعل ہو یا مفعول ہو، وہو جزء المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کا جز ہو، فکأن الحال عن المضاف الیہ، تو گویا کہ مضاف الیہ سے جو حال ہے هو الحال عن المضاف، وہ حال ہے مضاف سے، وَإِن لَمْ يَصِحَّ قِيَامُهُ مَقَامَهُ، اگرچہ اس کی جگہ پر ان مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر کھڑا کرنا درست نہیں ہے، کما فی قولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، فقولہ مصبحین، یہ مصبحین جو ہیں حال من ہؤلاء، ہؤلاء سے حال ہے اور ہؤلاء مضاف الیہ ہیں، بے اعتبار ان دابر المضاف الیہ جزءہ، اس اعتبار سے کہ دابر جو ہیں دابر جس کی اضافت کی گئی ہے ہؤلاء کی طرف جزء ہو، یہ ہؤلاء کا جز ہیں، فَإِنَّ دَابِرَ الشَّيْءِ اصلہ، اس لیے کہ کسی چیز کا جو جڑ ہے وہ اس کا اصل ہوتا ہے دابر، وَالدَّابِرُ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، اور دابر جو ہیں یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہیں، اس اعتبار سے بے اعتبار ضمیر المستقن فی المقطوع، مقطوع میں جو نائب فاعل کی ضمیر ہے ہوا ضمیر، اس اعتبار سے یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہیں، فکأنہ حال عن مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو گویا کہ یہ حال ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے۔ ولو قرئ تبین علی صیغۃ الماضی المعلوم من باب التفاعل، علامہ جامی رحمہ اللہ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یبین کا صیغہ جو گزرا ہے حال کی تعریف میں، اس کے دو طریقے اور بھی ہیں پڑھنے کے، یبین کے بجائے تبینہ پڑھا جائے، یعنی باب تفاعل سے ماضی معلوم کا صیغہ،
یا یبین کے بجائے یبین باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ پڑھا جائے۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حال کی تعریف میں تبینہ کو ماضی معروف کا صیغہ باب تفعول سے بنایا جائے یا یبین باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ بنایا جائے، اور بھی جو ہیں یہ جار مجرور کو المفعول کے متعلق کرنے کی بجائے فعل تبینہ کے متعلق کر دیا جائے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ حال وہ ہیں کہ ظاہر ہو جائے فاعل یا مفعول کی حیت اس کے ساتھ۔ مجہول ہو تو معنی یہ ہوگا کہ بیان کر دی جائے فاعل یا مفعول کی حیت۔ اس وقت حال کی تعریف میں وہ حال بھی داخل ہو جائے گا جو مفعول معہو اور مفعول مطلق سے حال واقع ہو، اس لیے کہ اب مفعول سے مطلق مفعول مراد ہوگا نہ کہ مفعول بھی، اور بھی جار مجرور یہ تبینہ کے متعلق ہوگا۔ لیکن شارح نے علامہ جامی نے اس توجیہ کو کمزور شمار کیا ہے، اور اس کے 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں جار مجرور کو بعید کے متعلق کرنا لازم آئے گا کہ المفعول کے ساتھ متعلق نہیں کرتے، اور المفعول سے پہلے جو فعل ہیں یبین یا تبین اس کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، تو یہ بعید کے ساتھ متعلق کرنا لازم آتا ہے۔ نمبر 2 اس میں ما موصولہ کی طرف عائد نفس صلہ میں نہیں ہوگا بلکہ صلہ کے متعلق میں ہوگا، حالانکہ اصل یہ ہے کہ عائد نفس صلہ میں ہو، اور نفس صلہ جملہ یبین ہیئت الفاعل ہے، اس میں کوئی عائد نہیں ہے کیونکہ یبین کا نائب فاعل ہیئت الفاعل بنتا ہے۔ نمبر 3 اس صورت میں وہ حال تو داخل ہو جائے گا جو مفعول معہو یا مفعول مطلق سے ہو، لیکن وہ حال داخل نہیں ہوگا جو مضاف الیہ سے حال ہو، لہذا بہتر جواب وہی ہے کہ فاعل یا مفعول بھی میں حقیقتاً یا حکماً کی تعمیم کی جائے۔ وَلَوْ قُرِئَ تَبَيَّنَ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِ الْمَعْلُومِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ اگر تبینہ پڑھا جائے باب تفعول سے ماضی معلوم کی صیغے پر، او یبین علی صیغۃ المضارع المجہول من باب التفعیل یا یبین پڑھا جائے باب تفعیل سے مضارع مجہول کی صیغے پر، وجعل الجار والمجرور متعلقا به اور جار مجرور یعنی به کو متعلق کیا جائیں اس فعل کے ساتھ، یا تو تبینہ کے ساتھ یا یبین کے ساتھ، لا بالمفعول المفعول کے ساتھ متعلق نہ کیا جائیں، داخل فیہ الحال من المفعول معه او المفعول المطلق تو داخل ہو جائے گا وہ حال کہ یا تو مفعول معه سے حال ہو یا مفعول مطلق سے حال ہو، من غیر حاجت الی تعمیم الفاعل او المفعول فاعل یا مفعول کی تعمیم کی طرف حاجت کے بغیر، الا مگر کہ لدخول ما وقع حالا عن المضاف الیہ مگر تعمیم کرنی پڑے گی اس کو داخل کرنے کے لیے جو مضاف الیہ سے حال واقع ہو رہا ہو۔ آج ہم نے پڑھا ہے والمراد بالفاعل سے لے کر حالا عن المضاف الیہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔